پھر ارشاد فرمایا ان الذین، بلا شبہ وہ لوگ، حقت علیہم، جن پر ٹھیک پوری ہوئی ہے، کلمت ربک، تیرے پروردگار کی بات، تیرے اللہ کا جملہ، تیرے اللہ کا فیصلہ۔ کلمات سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تعالی کے ہاں ایک تو چیز ہے جو وحی کے ذریعے نازل کر دی جاتی ہے، اور ایک اللہ کے وہ فیصلے ہیں جو اس نے اپنے علم کی بنا پر لکھ لیے ہیں، وہ پورے ہو کر رہتے ہیں۔ اللہ تعالی کو علم ہے کہ اب 2030 میں کس کس نے مرنا ہے، 2050 میں کون مرے گا، اور اللہ کو علم ہے کہ اس نے کس چیز پہ مرنا ہے، تو اللہ نے لکھ دیا کہ یہ آدمی 2030 میں مر جائے گا۔ اب اس آدمی نے مرنا ہے، اللہ نے اپنے علم کی وجہ سے وہ لکھ دیا ہے، یہ نہیں ہے کہ چونکہ اللہ نے لکھ دیا لہذا یہ مر جائے گا۔ دونوں باتوں میں فرق ہے کہ اللہ تعالی نے تو لوگوں کے اعمال کو چونکہ اسے پہلے سے علم ہے، اس لیے لکھا ہے کہ یہ لوگ ایسے ایسے کریں گے۔ خدا کو تو کیا مان لے کہ اس کا علم ہے محیط، اور یا الیاذ باللہ مان لے کہ خدا جاہل ہے، تو جاہل تو خدا ہو نہیں سکتا۔ خدا علم والا ہے، اور جو کائنات کا آخری دن ہے اسے آج بھی ایسے ہی پتہ ہے اس دن کا، جیسے شروع میں پتہ تھا، جیسے آج سے ہزاروں سال بعد پتہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالی نے یہ جو فرمایا ہے نا کہ ان الذین حقت علیہم کلمات ربک، تیرے پروردگار کے جملے ان کے بارے میں بالکل سچے ثابت ہوں گے، یعنی جو اللہ نے یہ لکھ دیا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے مکہ میں، ہم فلاں سن میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجیں گے، فلاں فلاں لوگ نہیں ایمان لائیں گے، یہ اب دیکھو پورے ہو کر رہیں گے، لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں، کبھی نہیں مانیں گے آپ۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ، اور اگرچہ آ جائیں، کُلُّ آیَةٍ، ہر کوئی دلیل، ساری نشانیاں خدا کی طرف سے ان پہ آ جائیں، تب بھی یہ نہیں مانیں گے، حتیٰ یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ یہ جب تک دیکھ نہ لیں العذاب، خدا کا شدید عذاب، العلیم، اور وہ دکھ کی مار جو ہے، جب تک ان کو نہیں پڑے گی تب تک یہ ماننے والے نہیں۔ اور اس عذاب علیم کا ایک قصہ بھی کل گزر چکا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا دی تھی نا، انہوں نے کہا اللہ اس وقت تک ایمان نہ لائے جب تک کہ تیرا عذاب علیم نہ دیکھ لے۔ اللہ تعالی نے اسی کو پھر ارشاد فرما دیا، اللہ نے فرمایا یہ اس وقت تک ایمان لانے والے نہیں ہیں جب تک کہ خدا کے دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں، اور عذاب کو دیکھ کر ایمان لانا پھر کون سا نفع ہوا انہیں؟ جب آخرت کا عالم کھل گیا تو اس کی تصدیق اور تردید دونوں بے معنی ہے۔ ایک آدمی اللہ کو نہیں مانتا تھا اور آخرت کھل گئی، اب خدا کو مان رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں، اور ایک آدمی اللہ تعالیٰ کو مانتا تھا، اب دیکھتا ہے، اقرار کرتا ہے، تو وہ پہلے ہی سے مان رہا ہے، صرف اس کے شرف کے لیے اللہ نے ایک چیز ظاہر کر دی کہ اسے آخرت کا عالم اور اپنے اچھے مقامات نظر آنا شروع ہو گئے، جنت نظر آنا شروع ہو گئی، وگرنہ در حقیقت نفس ایمان تو اس کے پاس پہلے بھی اگر محفوظ تھا تو وہی چیز ہے۔ اور اللہ کا عذاب دیکھ کر بہت سی قومیں ایسی ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائیں گے، مگر خدا نے انہیں رد کر دیا۔ فرعون اس کی واضح مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ فرعون ایمان لا رہا تھا، اسے بلکہ کہہ دیا، 3 جملے اس نے مستقل کہہ دیے مومن ہونے کے متعلق، اور اللہ نے اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ اگر خدا ایسی چیزوں میں ایمان قبول کر لے تو دنیا میں جو اس نے بھیجا ہے اور پیدائش کے جو مقاصد ہیں اور جو آزمائش ہے، یہ آزمائش ہی ختم ہو جائے، دنیا میں کوئی نظام ہی نہ چلے۔ اللہ نے بھیجا اسی لیے ہے کہ اپنے بندوں کو آزمائے کہ وہ بن دیکھے خدا کی کتنی اطاعت کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ جو اگلی صورت آ رہی ہے سورہ ہود، اس کے بالکل آغاز میں اللہ نے کہا ہے، اور اس سورہ یونس میں بھی گزر گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی حالت ایسی نہیں ہے، اور خاص طور پہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جو ہم سے پوشیدہ ہو۔ ہم تو ایک ایک بات کو جانتے ہیں، یہ اہل مکہ یہ ایمان ہی نہیں لاتے، اور اس وقت تک نہیں لائیں گے جب تک کہ خدا کا بڑا عذاب نہ دیکھ لیں، اور اللہ کے عذاب جن پہ آئے
بدر ان کے لیے بہت بڑا عذاب تھا، پھر قحط پڑا ہے، یہ ان کے لیے بڑا عذاب تھا، پھر حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں یہ بڑا عذاب تھا ان کے لیے، جل کے رہ گئے کہ جس انسان کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے یہ، اور فتح مکہ نے ساری کسر ان کی ختم کر دی، کمر توڑ دی ان کی، اور فتح مکہ سے بھی پہلے جب ابو سفیان گئے ہیں رضی اللہ عنہ شاہ روم کے دربار میں، اور بادشاہ کی زبان سے انہوں نے یہ لفظ سنے کہ اس نے کہا کہ ابو سفیان یہ جو تم بتا رہے ہو نا، اگر یہ سب کچھ سچ ہے تو یہ میرے پاؤں کے نیچے تلے کی زمین یہ بھی اس شخص کے قبضے میں ایک دن آ جائے گی، اور اس کا لو کنت عنده لغسلت عن قدميه، اور اگر میں اس ہستی کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھو کے پانی پی لیتا۔ وہ ایسی مبارک ذات ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے باہر نکل کے اپنے دوستوں سے کہا لقد امر امر ابن ابی قبشہ، ابن ابی قبشہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو بڑا جم گیا، اس نے جو دین شروع کیا تھا اس دین کو تو بڑے پختہ پاؤں زمین میں گاڑنے کے لیے مل گئے۔ یہ سب چیزیں تھیں، یہ کوڑے برستے تھے نا، زندہ تھی نا قوم ایک اعتبار سے، تو محسوس کرتے تھے اس کو کہ بہت بڑی چیز ہو گئی ہے اور یہ ہوگا آگے کو کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارا عذاب دیکھیں گے تب ایمان لائیں گے۔ فلولا کانت، سو ایسے کیوں نہیں ہوا، کانت قریۃ، بستیوں میں شہروں میں کیوں نہیں کوئی بستی ایسے ہوئی کہ آمنت وہ ایمان لے آتی، بغیر عذاب کو دیکھے ایمان لے آتی، فنفعہا ایمانہا، اور اس کا ایمان اسے نفع پہنچاتا۔ آخر لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، جب تک میرے عذاب کو نہیں دیکھتے مومن نہیں ہوتے، کوئی ایسی بستی بھی تو ہوتی جو بغیر عذاب کو دیکھے مسلمان ہو جاتی۔ یہ خدا کا عذاب آتا ہے پھر اس کے بعد اقرار کرتے ہیں، لوگوں کو کیا ہو گیا۔ اس لیے حقیقت میں یہ ہے کہ انسان اللہ کی بندگی میں لگا رہے اور خدا کے احکامات کی پیروی کرتا ہی رہے۔ ایسے نہیں ہے کہ جب اللہ کی طرف سے گرفت آئے اور پھر وہ کہے کہ میں اب بندہ بنتا ہوں، تو اب تو بندہ بننا ہی ہے، اب کیا کرے گا۔ حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرو جب تمہاری صحت ٹھیک ہو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو جب تمہاری زندگی ہو، اور اس وقت خرچ کرو جب تمہیں طلب ہو کہ میرے پاس اور پیسے آ جائیں، اس لیے کہ اور پیسوں کے آنے کی جب طلب ہوگی تو پھر خرچ کرے گا، یہ قربانی زیادہ ہوئی نا، کہ اسے چاہیے پیسے، اس کے باوجود اپنی ضروریات سے بچا کے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، قربانی دے رہا ہے، اور اللہ کسی شخص کی قربانی کو ضائع نہیں کرتا۔ اور صحت ہے، زندگی ہے، خرچ کر رہا ہے تو پتہ ہے میں کما سکتا ہوں، موت کا دور دور تک ابھی تو کوئی تصور نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں، کوئی ایسی چیز۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، اور پھر تم میں سے کوئی ایسا آدمی بھی ہے جو خرچ کرتا ہے اس وقت جب موت کے پنجے گڑ جاتے ہیں، تو اس کا خرچ کرنا کچھ نہیں، وہ تو ہو گیا وارثوں کا، وہ تو مطلب نہ بھی خرچ کرے اب تو بھی لوگوں نے آپس میں تقسیم کر لینا ہے۔ اب کیا ہے، اس وقت جو خرچ کیا تھا نا، صحت، تندرستی، مزید پیسے کی طلب، اس حال میں خدا کے لیے قربانی دی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں کوئی بستی ایسی ہوئی جو ایمان لے آتی قبل اس کے کہ ہمارا عذاب دیکھتی اور اسے ایمان اس کا نفع دیتا۔ یہاں پر صرف اللہ تعالی نے ایمان کا ذکر فرمایا ہے، اعمال صالح کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بستی ایمان لے آتی ہے اگرچہ اعمال صالحہ اس میں کم ہوتے ہیں تو بھی ان کا ایمان انہیں نفع دیتا ہے۔ سیدھی سادی سی بات ہے کہ دو آدمی ہیں، ایک مجرم ہے اور ایک باغی ہے، دونوں کے انجام میں یقیناً فرق ہے۔ ایک آدمی نے 10 قانون حکومت کے توڑ دیے، 100 قانون توڑ دیے، پکڑا حکومت نے جیل میں ڈال دیا، اور دوسرا آدمی ہے جس نے بغاوت کر دی حکومت کے خلاف کہ میں مانتا ہی نہیں،
تمہاری جگہ کوئی اور نظام لانا چاہتا ہوں، دونوں کے انجام اور سزا میں یقیناً فرق ہو جائے گا۔ تو جو مومن ہے وہ اس امت کا ہے یا پچھلی امتوں کا مومن ہے، مومن انسان مجرم ہے، باغی نہیں ہے، اور کافر باغی ہے خدا کا۔ مجرم ہونا نہ ہونا ایک الگ بات ہے، اگر جرائم کیے ہیں تو مجرم ہے، اگر جرم اس نے نہیں کیے کوئی بھی تو مجرم نہیں ہے، لیکن بغاوت کیا خود بذات خود ایک مستقل جرم اور سب سے بڑا جرم۔ اس لیے جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں، نفس ایمان کے قائل ہیں، قیامت کے قائل ہیں، فرشتوں کے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان چیزوں کے قائل ہیں، ان کو ان کا ایمان بہرحال نفع دے گا۔ اللہ نے کہا کوئی بستی ایسی نہیں ہوئی الا قوم یونس، ہاں مگر یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ قرآن نے یہاں کیا، آگے چل کے بھی بہت جگہ پہ آئے گا، سورہ صافات میں اور جگہوں پہ بھی۔ یہ وہی ہیں یونا، JONAH، اس نام سے یہ بائبل میں مل جائیں گے، اور وہاں پر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی متعلق جو کچھ لکھا ہے وہ تورات میں بدر حقیقت کئی سو برس کے بعد بائبل میں ایک آدمی نے ان کے زمانے کے جتنے واقعات سنے تھے وہ لکھ کے تاریخی اعتبار سے شامل کر دیے، الہامی چیز کچھ نہیں، اسی لیے وہ حقائق مانے جانے کے قابل بھی نہیں۔ اور آگے چل کے یہاں سے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا تفصیل سے تذکرہ آئے گا، وہاں اس کی عبارتیں اور قرآن کے متعلق عرض کریں گے کہ دیکھیے قرآن نے ان کی تبدیلی اور ان کے کہاں کہاں کس چیز کو پکڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا سوائے قوم یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اب یہ جو ایکسیپشن کیس کیا ہے، ایکسیپشنل بات کی ہے، اس کا استثناء کیا ہے کس چیز سے؟ ذکر ہو رہا تھا نا یہی کہ کوئی بستی ایسی ہوتی جو ایمان لے آتی ہمارا عذاب دیکھنے سے پہلے تو اس کا ایمان اسے نفع پہنچاتا، کوئی بستی ایسی نہیں ہوئی۔ ہاں مگر کیا؟ یعنی یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی بستی ایسی ہو گئی، ایسی ہوئی۔ تو ایسی ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ مفسرین کا ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ عذاب آ گیا تھا اور انہوں نے دیکھا اور وہ ایمان لے آئے اور خدا نے انہیں نفع دیا۔ اس صورت میں یہ ماننا پڑے گا کہ خدا کا عذاب ان پر آ گیا، اور اللہ کا عذاب دیکھ کر وہ جو ایمان لائے ہیں یہ بڑی مشکل بات ہے، کیونکہ خدا نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ جب ہمارا عذاب آ جاتا ہے تو پھر ایمان لانے کا نفع نہیں ہوتا۔ اور فرعون کا تذکرہ ابھی گزر چکا کل کہ اس نے خدا کا عذاب دیکھا پھر ایمان لایا، اللہ نے کہا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے ان مفسرین کی رائے بڑی کمزور ہے جو کہتے ہیں عذاب آ گیا۔ اور زجاج امام تھے نحو کے اور تفسیر میں بھی ان کے اقوال جا بجا ملتے ہیں۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جس کے متعلق کہا کہ یہ سب سے زیادہ صحیح تفسیر ہے، اور مفسرین میں اکثر لوگ اسی طرف گئے ہیں، وہ کہتے ہیں عذاب نہیں آیا تھا بلکہ عذاب کے آثار شروع ہو گئے تھے، قرائن سے معلوم ہوتا تھا، دھواں، آسمان کا رنگ، یہ چیزیں دیکھ کر اندازہ ہوا کہ یہ عذاب آ جائے گا۔ اور یہ آیا کہاں پہ ہے؟ اشوریوں کی جو سلطنت تھی، جو اسیریا کی سلطنت کہلاتی تھی، موجودہ جو عراق میں موصل ہے، اس موصل کے قریب تھا شہر نینوا، اور وہاں پر یہ عذاب آیا۔ اور نینوا جو تھا اس وقت 60 مربع میل سے زیادہ بڑا شہر تھا، اور یہ کیپٹل تھا آشوریوں کا، پوری سلطنت تھی ان کی۔ اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی 800 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، 700 سال 800 سال۔ اب جو آرکیالوجی کے ذریعے کتبے برآمد ہو رہے ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اور جو ہمارے ہم مفسرین نے کہا ہے کہ وہاں پر عذاب اس صورت میں خدا کا آیا، لیکن بعد میں یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں نہیں، ان کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں جو مفسرین نے لکھے ہیں، اب اگلی آیت میں اس کا ذکر تھوڑا سا آئے گا، وہ اب جو کھدائیاں ہو رہی ہیں
یہ کھدائیوں سے پتہ چلتا ہے کہ مفسرین نے جو کچھ لکھا تھا وہ صحیح ہے۔ ہمارے ہاں اب تک کوئی ایسا آدمی پیدا نہیں ہوا جو آرکیالوجسٹ ہو اور آثار قدیمہ پر غور کرے اور قرآن نے جن بستیوں اور جن جگہوں کے متعلق کہا ہے اس پر وہ تحقیق کر کے لکھے کہ واقعی یہ چیزیں ایسے ہوئی۔ پچھلے زمانوں میں مسلمان پڑھتے تھے نا، اب انہوں نے پڑھنا لکھنا سب چھوڑا ہوا، بالکل کتابوں سے ایسے ناآشنا ہو گئے ہیں، پڑھنے لکھنے سے ایسے دور بھاگتے ہیں کہ وہی بات ہے کہ اب مسلمان جتنے بالعموم ملیں گے، اگر آپ تردید نہ کریں تو ہم کہیں 90% مسلمان ایسے ہو گئے ہیں ان پہ دو چیزیں حرام ہیں بس۔ بالعموم مسلمان اب تک پورک نہیں کھاتے نا، امریکہ میں یورپ میں بچتے ہیں، ایک ان کے نزدیک سور حرام ہے، دوسرا ان کے نزدیک پڑھنا حرام ہے، کبھی پڑھ کے نہیں دیتے، مر جاؤ۔ حرام ہے جو یہ سال میں کوئی ریسرچ پیپر لکھیں کہ اللہ نے اس بستی کا ذکر کیا ہے اور اس بستی کے متعلق فلاں جگہ پہ یہ چیزیں آئی ہیں اور فلاں جگہ سے یہ آثار قدیمہ، اللہ کی بڑی رحمت ہو۔ آخری آدمی اور پہلا آدمی جس نے کچھ تحقیق کر کے لکھا تھا وہ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ارض القرآن انہوں نے لکھی تھی، اور سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو لکھے ہوئے بھی اب 60-70 سال کا عرصہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اتنی تبدیلیاں آئیں، آرکیالوجی سے کتنی چیزیں برآمد ہوئیں۔ ابھی 1980 میں کیلیفورنیا یونیورسٹی کے لوگ گئے اور انہوں نے عمان کے قریب کھدائی کر کے ایک شہر پورا برآمد کیا، اور اس کے حالات جب پڑھے تو بڑا اطمینان، بڑی خوشی ہوئی کہ وہ ساری رپورٹس پھر ہم نے اس سے کنفرم کرایا کہ واقعی یہ سچ ہے، تو معلوم ہوا یہ سچ ہے۔ وہ بستی انہوں نے زمین سے کھود کے نکالی جس کو اللہ نے ذکر فرمایا کہ ارم ذات العماد، اور اس شہر کی تباہی بھی یاد رکھنا جو ستونوں والا شہر تھا۔ کیلیفورنیا والے جو گئے تھے انہوں نے بغیر اس بات کے کہ وہ قرآن کو پڑھے ہوئے ہوتے، انہوں نے مسلسل لکھا کہ سارے شہر میں عمارتیں ستون ہی ستون، پلرز اور کالمز ہر جگہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ارم ذات العماد، اور وہ بستی جو ستونوں والی تھی اسے بھی ہم نے تباہ کر دیا تھا۔ جب انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کی تو مسلمان کام نہیں کرتے، بس ان سے جذبات، نعرے اور بس اس قسم کی چیزیں، یعنی وقتی طور پہ تحریکیں چلیں، بڑے خوش ہیں۔ اور تنظیم جس کی وجہ سے قومیں بنتی ہیں، اور پتا ماری کی محنت جو 20-20، 30-30 برس محنت کر کے ایک کتاب لکھتے تھے مسلمان، اب وہ لوگ نظر نہیں آتے۔ اللہ جانے وہ مائیں کدھر چلی گئی ہیں جن کے ہاں ایسی اولادیں ہوتی تھیں۔ اس لیے یہ قبل مسیح کے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام، اور عیسائیوں نے ان کا زمانہ متعین کیا ہے کہ 800 برس تقریباً ہے، اور عیسائیوں نے جو موصل میں جا کر تحقیق کی تھی انہوں نے تورات کے جو تاریخی مقامات لکھے ہیں اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر انہوں نے کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں تھی مگر یونس علیہ السلام کی قوم، اور اس وقت یربعام، عرب تو یہی لکھتے ہیں، معلوم نہیں اب انگریزی میں سے کیا کہتے ہوں گے، یہ اسرائیلی یعنی اس وقت حاکم تھا یہودی، اس کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اور ہوا یہ کہ یونس علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تھا، موجودہ جو موصل ہے اس کے سامنے بالمقابل دریائے دجلہ کے کنارے پر پوری بستی، اور وہاں شرک بہت زیادہ تھا۔ اللہ نے انہیں بھیجا کہ یہ اپنی قوم کو شرک سے باز رکھیں، ڈرائیں، اور انہوں نے یہ کام کیا، اور قوم باز نہ آئی تو انہوں نے کہا تم پہ خدا کا عذاب آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آنے کی وجہ سے خدا کی طرف سے حکم ہوا، اطلاع مل گئی، انہوں نے بتا دیا، یہ نکل گئے بستی سے، اور عذاب کے آثار شروع ہو گئے آنے کے۔ تو یہ جا رہے تھے کہیں اور، ہجرت گویا کہ ہو گئی۔ تو انہوں نے کسی سے پوچھا کہ اس بستی کا کیا ہوا، پھر کسی سے پوچھا تو معلوم ہوا عذاب آیا تھا اور ٹل گیا۔
تو اس سے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو طبعی طور پہ پریشانی ہوئی کہ یہ ہوا کیا اس قوم کے ساتھ، اللہ کا عذاب تو آنا تھا، اللہ نے بتا دیا، میں نے انہیں بتا دیا، اور قوم کو یہ تھا کہ جو آدمی جھوٹ بولے اسے مار دو، قتل کرو، ہوگا قانون اس زمانے کا۔ تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا کہ قوم میری بچ گئی ہے تو انہوں نے کہا میں اگر گیا تو لوگ کہیں گے تم نے تو جھوٹ بولا تھا، پھر مصیبت بن جائے گی، تو وہ اس چیز سے بچنے کی غرض سے چل پڑے۔ اور شاید یہ انہوں نے ہی لکھا ہے، اللہ جانے کہ مسلمان تحقیق کرے گا تو پتا چلے گا، انہوں نے کہا کہ وہ عراق سے اٹلی جانا چاہتے تھے، جو بھی راستہ متعین کر رہے ہوں اس سے بھی بحث نہیں ہے، اور وہ اس غرض سے ایک کشتی پہ سوار ہوئے، اور اللہ تعالی نے انہیں حکم ابھی دیا نہیں تھا کہ آپ اس سفر کو اختیار کریں، یہ سفر انہوں نے کیا تھا اپنے ذاتی اجتہاد کی بنیاد پہ، اور وہ اجتہاد درست نہیں تھا، اور اس کی وجہ سے انہیں کشتی سے اٹھا کر پھینک دیا گیا، اور مچھلی کا قصہ پیش آیا جو قرآن پاک میں آگے آتا ہے، یہاں چونکہ ہے نہیں اس لیے اس کی تشریح وہیں بات کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ بس ان کی قوم ایک ایسی تھی، لما آمنو، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم، ہم نے ان سے ہٹا دیا تھا عذاب الخزی، ذلت کا عذاب، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں جو عذاب آنا تھا ہم نے ان سے عذاب ہٹا دیا۔ اب پھر دیکھیے اس آیت کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں کوئی ایسی بستی ہوئی کہ وہ ایمان لے آتی اور ہمارا عذاب ان پہ نہ آتا، تو ان کا ایمان انہیں نفع دیتا۔ ہاں، مگر یونس علیہ السلام کی بستی ایسی تھی کہ ان پر ہمارا عذاب آیا لیکن وہ ایمان لے آئے تو انہیں فائدہ پہنچا، ایک تفسیر۔ لیکن اس تفسیر کی کمزوری آپ سے ابھی عرض کر دیا ہے کہ اگر عذاب آ گیا تھا تو پھر تو خدا کا قانون ایسا نہیں، اس لیے مفسرین اور یہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں عذاب کے آثار شروع ہو گئے، جب اس قوم نے عذاب کے آثار دیکھے تو انہوں نے کہا یہ تو وہی چیز ہے جو یونس علیہ السلام میں کہہ رہے تھے، سارے کے سارے جمع ہو گئے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے، تو اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے انہیں معاف فرما دی۔ تو عذاب نہیں آیا تھا، عذاب کے آثار آ گئے تھے، خدا نے کہا ہم نے انہیں بچایا، اس دنیا میں کس چیز سے بچایا؟ عذاب الخزی، ذلت کے عذاب سے ہم نے انہیں محفوظ رکھا، اور ان پر وہ عذاب جو آثار آئے تھے وہ ٹل گئے کیونکہ انہوں نے کر دی تھی توبہ۔ وَمَتَّعْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں پھر بسایا ہے، الہین، ایک خاص وقت تک، 150 سال کے قریب پھر یہ حکومتیں چلتی رہی، اور پھر اس کے بعد ان کی نالائکیاں جب بڑھی ہیں تو پھر باقی جو یہودی حکمران تھے ارد گرد کے انہوں نے حملہ کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ ان آشوریوں کا بادشاہ خود اپنے آپ کو آگ لگا کے مر گیا، اور دجلہ میں پھر وہ طوفان آئے، اور اس طوفان نے دجلہ کے طوفان نے جو شہر کی 4 دیواری تھی اسے توڑ دیا، تو بیک وقت سیلاب بھی آ گیا اور دشمن کی فوجیں بھی داخل ہوئیں اور انہوں نے اس شہر کو جلا کر راکھ کر دیا۔ مفسرین نے بھی یہی لکھا ہے، اور اب جو آرکیالوجسٹ گئے انہوں نے تحقیق کی اور جو آثار برآمد ہوئے ہیں ان آثار سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ بات صحیح تھی۔ انہوں نے لکھا ہے ان آثار میں جو رپورٹس آئی ہیں کہ وہاں جا بجا آگ کے نشانات ملتے ہیں جیسے ان چیزوں کو جلا دیا گیا، اور جو پرانے کتبے ملے ان کی زبان جو پڑھی گئی تو اس سے بھی حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کی تصدیق ہوتی ہے کہ قرآن نے جو بتایا وہ سچ، اور یہ بہت بڑی دلیل ہے اس کی کہ یہ اللہ ہی کی کتاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی حجاز مقدس سے نکلے ہی نہیں ہیں باہر، وہ کیسے ایسی چیزوں کی اطلاع دے سکتے تھے جو اب آرکیالوجسٹ زمین کے نیچے سے کھود کے نکال رہے ہیں، انہیں کیا معلوم تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں سفر کیا ہے شام کا، یا بحرین تشریف لے گئے تھے نبوت سے پہلے، باقی نبوت کے بعد تو کوئی سفر ثابت نہیں، تو انہیں کیسے پتا چل گیا تھا اس قوم یونس علیہ السلام کا اور عذاب کا کہ آیا، اس کے آثار دیکھ کے انہوں نے توبہ کی اور ٹل گئے؟ یہ سب دلائل ہیں اس کے کہ اللہ ہی نے یہ کتاب نازل کی ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر ہم نے انہیں کچھ مدت تک اس زمین پہ قائم رہنے دیا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ،
اور اگر تیرا پروردگار چاہتا لآمنا تو ایمان لے آتے من فی الارض جو کوئی بھی زمین میں ہے کلہم تمام کے تمام لوگ ایمان لے آتے. کلہم میں بات تو پوری ہو گئی کہ کل دنیا ایمان لے آتی مومن. پھر اس کے بعد اسی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے جمیعاً کا لفظ بھی ارشاد فرمایا کہ سب لوگ مومن ہو جاتے، اس کائنات میں کوئی کافر رہتا ہی نہ. اگر تیرا پروردگار چاہتا، پھر اللہ نے کیوں نہیں یہ چاہا؟ اس کا جواب آگے دیا. افانت کیا آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکرہ الناس، کیا آپ لوگوں پر زور لگائیں گے؟ کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے حتی یکونوا مومنین کہ سب لوگ ایمان لے آئیں؟ اگر زور کی بات ہوتی، طاقت کی بات ہوتی، آسان لفظوں میں جبر کرنا ہوتا تو ہم ہی نہ کر لیتے جبر، ہم جبرن سب کو مسلمان بنا دیتے. اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ اللہ نے انسانوں کو آزادی دی ہے کہ وہ اپنے مذہب کو اختیار کریں خود ہی. اسلام نے یہ صاف لفظوں میں تیسرے پارے میں بھی کہہ دیا کہ لا اکراہ فی الدین، اس دین کے قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں. ایک جگہ فرمایا جس کا جی چاہے مومن ہو، جس کا جی چاہے کافر ہو. یہاں پر فرما دیا کہ ہم نے نہیں ایسے کیا. جب ہم نے نہیں کیا تو آپ جو کڑ رہے ہیں، آپ جو اتنی شفقت میں گھل رہے ہیں، اپنے آپ کو گھلا رہے ہیں، آپ کے طبیعت مبارکہ میں اور آپ کے مبارک دل میں اتنی زیادہ حسرت ہے کہ کاش کسی طرح یہ کافر مسلمان ہو جائیں. افانت تکرہ الناس، کہ آپ لوگوں پر زور لگائیں گے، لوگوں کو مجبور کریں گے اس بات پہ؟ چھوڑ دیجیے. ایک حد ہے بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اللہ نے آزادی دی ہے اور اس آزادی سے انسان اپنے اعمال کرتا ہے، نتیجہ یہ کہ اللہ کے ہاں جا کر پوچھ ہو جائے گی. وما کان لنفس، اور کسی انسان کے لیے، کسی جان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ ان تؤمنوا کہ وہ ایمان لائے الا مگر باذن اللہ، اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہ ایمان لاتا ہے. کسی انسان، کسی جی کو اللہ پہ ایمان لانا نہیں ملتا مگر اللہ کے حکم سے. جب انسان اللہ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے پھر وہ مومن ہوتا ہے. اور اللہ کی توفیق ایسے شامل حال ہوتی ہے کہ وہ انسان کی طلب دیکھتے ہیں. جب انسان میں طلب نہ ہو تو پھر کچھ نہیں ملا کرتا. ایک آدمی ہے اور وہ چاہے کہ پانی پیے تو یہ شرط ہے کہ اسے پیاس لگے، پیاس اسے مجبور کرے گی کہ وہ پانی پیے. اور اگر پانی نہیں پینا چاہتا تو چھاجوں بارش برس رہی، برکھا لگے گی اور ساون بھادوں کا موسم آ گیا اور وہ پیالہ لے جا کر چٹیل بھرے میدان میں ایسے الٹا کر کے رکھ دیتا ہے تو بارش چھوڑ سارا آسمان برس جائے وہ پیالہ نہیں بھرتا، پیالہ اس نے خود ہی الٹا رکھا ہو. پیالے کو سیدھا رکھے گا، طلب ہوگی تو طلب کی وجہ سے پھر توفیق شامل حال ہو جاتی ہے. اس لیے طلب چاہیے. غالب نے کیا اچھی بات کہی ہے، کہتا ہے توفیق باندازہ ہمت ہے ازل سے. آگے توفیق باندازہ ہمت ہے ازل سے، آنکھوں میں وہ قطرہ ہے کہ گوہر نہ ہوا تھا. انسانوں کو جو توفیق ملا کرتی ہے، اللہ نے ازل میں یہ قانون طے کر دیا ہے کہ وہ انسانوں کی توفیق جو ہم دیتے ہیں انسانوں کو، وہ توفیق ان کی ہمتوں کے مطابق ہوگی، جو ہمت جتنی کر لے. کہتے ہیں کہ حکیم سنائی، علامہ اقبال نے بھی اس پہ لکھا ہے، کہتے ہیں حکیم سنائی جو تھے یہ پرندوں کا گوشت نہیں کھاتے تھے، گوشت نہیں کھاتے تھے. کہاں کے تھے حکیم سنائی؟ نہیں خبر. یہ ہے نا فائدے نہ پڑھنے.
مطلب آدمی کو سوچنا ہی نہیں پڑتا کیسی آسان زندگی گزرتی ہے نا. حکیم سنائی تھے غزنی کے، اور جہاں سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے، سنا ہے کہ اس کے ساتھ ہی ان کی بھی قبر ہے. اور غالباً سید سلیمان ندوی اور علامہ اقبال کو جو دعوت دی تھی انہوں نے افغانستان کے حکمرانوں نے، تو سر سید احمد خان صاحب کے پوتے سراس مسعود اور اقبال اور سید سلیمان ندوی، ان تینوں نے سفر کیا تھا، اور ان تینوں کے سفر نامہ ان کا چھپا ہوا بھی. بہت اچھی چیز ہے، بہت انفارمیشن ہے اس میں. اقبال نے تو بہت زیادہ شاعری کی وہاں جا کے کئی جگہ، اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سفر نامہ مرتب کیا ہے، وہ بھی پڑھنے کے قابل. تو اس میں حکیم سنائی پہ بھی تذکرہ لکھا ہے. اقبال نے حکیم سنائی کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ کھاتے نہیں تھے، گوشت نہیں کھاتے تھے. تو ان کے کسی دوست نے تیتر بھون کے، زعفران اس میں ڈال کے، بہت سی خوشبو اور دیگر چیزیں ڈال کے انہیں بھیجا کہ تیتر بھیج رہا ہوں، شاید اس خوشبو سے، ان چیزوں سے متاثر ہو کے کھائیں. تو انہوں نے تیتر کو دیکھا اور حسرت کا، افسوس کا اظہار کیا. انہوں نے کہا افسوس، تو تیتر بنا، شاہین کیوں نہیں بنا؟ تو ہمت کرتا تو اور بلند اڑتا، پھر تو بازوں میں شمار ہوتا. تو نے ہمت ہی کم کی. اس لیے توفیق باندازہ ہمت ہے ازل سے. توفیق اللہ اتنی دیتا ہے جتنی لوگ ہمت کیا کرتے ہیں. آنکھوں میں وہ قطرہ ہے کہ گوہر نہ ہوا تھا. یہ پانی جو آنکھ میں آیا ہے، اشک اور آنسو بن گیا ہے، اگر یہ سیپ کے منہ میں چلا جاتا تو وہاں جا کے گوہر بن جاتا، موتی بن جاتا. اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کوئی جان ایسی نہیں ہے جو ایمان لے آئے جب تک کہ اللہ کی توفیق نہ ہو. اور اللہ کی توفیق ہوگی طلب سے، اور اللہ کی توفیق ہوگی اس وقت جب خود ہمت کرے. مانگنے کی بات ہے. نبوت کے علاوہ کون سا آخر ایسا رتبہ ہے جو بند ہو گیا اور ختم ہو گیا؟ اب کیوں نہیں حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ پیدا ہو سکتے؟ خواجہ معین الدین رحمت اللہ علیہ نے جتنا کام کیا ہے، کیا وہ اللہ نے بند کر دیے ہیں وہ مقامات؟ اور کیا کوئی اب ولایت کے اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا؟ اب بھی لوگ پہنچ سکتے ہیں، اب بھی جنید اور بایزید اور شبلی پیدا ہو سکتے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ ہمت اتنی کون کرے؟ اتنا اخلاص، اتنا درد، اتنا اندر اللہ سے تعلق اور اس کی گہرائی، یہ کہاں سے آئے؟ اس لیے ارشاد فرمایا کہ کوئی جان، کوئی انسان ایمان نہیں لاتا مگر یہ کہ خدا کی توفیق جب اس کے شامل حال ہو. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، اور وہ رکھتا ہے گندگی کو، عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں کے اوپر، لَا يَعْقِلُونَ، جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں. ڈالتا ہے اللہ گندگی کو ان پر جو لوگ عقل نہیں رکھتے. یہاں رجس کا جو لفظ ہے، گندگی، یہ ایمان کے مقابلے میں آ رہا ہے. پہلے آیا نا ان تؤمن، کہ کوئی ایمان لائے، اور یہاں رجس اس کے مقابلے میں آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رجس کا مطلب ہے گندگی، یعنی کفر. کہ کفر جو ہے یہ انہی لوگوں کے حصے میں آتا ہے جو لوگ عقل نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں، سوچتے نہیں، ان آیات اور نشانیوں کو خدا کی نہیں دیکھتے. ساری چیزیں اللہ نے بھیجی ہیں، غور کرو، فکر کرو، اور ان چیزوں کو دیکھ کر پھر مسلمان ہو جاؤ، ایمان لاؤ. قُلْ انظُرُوا. اچھا ایک بات رہ گئی، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کفر فرمایا ہے، رجس، گندگی فرمائی نا کفر کو. اس لیے کفر یقیناً گندگی ہے، لیکن کافر ایسا گندا نہیں ہے، ایسا نجس اور ناپاک نہیں ہے کہ اس کے ساتھ تعلق نہ رکھا جائے. اسی طرح کے لفظ سورہ توبہ میں بھی آئے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مشرکین کو مسجد نبوی میں ہی ٹھہرایا تھا. کفار کے معاملے میں سب سے زیادہ وسعت احکامات میں واللہ عالم، لیکن ہمارے علم کے مطابق
سب سے زیادہ وسعت اور گنجائش یہ حنفیوں کے ہاں، اور اس کی تاریخی طور پر وجہ یہ ہے کہ حنفی فقہا جو تھے اور ان کے قاضی پورے عالم اسلام میں، خاص طور سے یہ جو حصہ تھا اسلام کی، گویا آپ سمجھ لیں مشرق کی جتنی سمت آگے کو بڑھتی چلی گئی ہے، سمرقند، بخارا، بلخ، خوارزم، روس کے سارے علاقے، اور اس سے بھی آگے چل کے کوہقاف، یہاں تک یہ سارے حنفی قاضی تھے، اور ادھر ایران یہاں بھی سب تھے۔ یہ تو صفویوں کا جب انقلاب آیا ہے 10ویں صدی میں، تب ایران میں شیعہ حکومت بنی اور تب سے چل رہی ہے، وگرنہ اس سے پہلے یہ سب لوگ حنفی تھے۔ عراق میں اب تک حنفیوں کی اکثریت، اور پھر ترکی، اور ایران اور ترکی کے ساتھ عراق، اور ادھر سے دوسری طرف دیکھیں تو ایران سے افغانستان اور پھر بر صغیر، ہر طرف حنفی رہے ہیں، اور انہیں سب سے زیادہ واسطہ رہا ہے کافروں سے۔ تو کافر ہندو تھے، عیسائیوں سے واسطہ رہا، ہندوؤں سے تو بہت واسطہ رہا۔ پھر جب یہ آگے ان علاقوں میں گئے، افغانستان اور اس کے بعد کی اسٹیٹس میں، تو یہاں بالکل بغیر مذہب کے لوگ تھے، پٹھان تھے، اور پٹھانوں کا اس زمانے میں کوئی مذہب نہیں تھا، اور پٹھانوں میں ایسے قبیلے تھے جنہیں صرف نوکری چاہیے ہوتی تھی، جہاں گئے بس نوکری کر لی۔ اسی لیے بیت اللہ کو گرانے کے لیے وہ ابراہ جو یمن کا بادشاہ تھا، وہ جس فوج کو لے کے گیا، پٹھان اس میں بھی شامل تھے۔ تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ پٹھان بیت اللہ کو گرانے بھی گئے۔ یہ تو پرانے زمانے سے بیچارے مزدوری کرتے آئے، تو مذہب کسی کا ادھر تھا نہیں۔ اسلام جب آیا ہے اور پھر حنفی قاضی جب آئے ہیں، تو ان لوگوں کو واسطہ سب سے زیادہ پڑا ادھر، اور بنگال، ادھر بنگال میں تو شرک تھا بہت زیادہ، کفر، تو ان کو سب سے زیادہ واسطہ پڑا کافروں سے، اس لیے ان کے ہاں فیصلے ہوتے رہے، اور قاضی بڑے سمجھدار لوگ تھے، مفتی ان کے بڑی اللہ نے صلاحیتیں دی تھیں۔ اس زمانے میں اسلام کا وہ دائرہ بڑا وسیع تھا، لوگوں کو اندر بلایا کرتے تھے۔ اب چونکہ زیادہ مسلمان ہو گئے نا، تو اس لیے اب مفتی باہر نکالتے رہتے ہیں، تم بھی نکلو، تم بھی نکلو، تم بھی کافر، تم بھی کافر۔ اب کفر آسان ہو گیا لجاز باللہ لوگوں کے لیے۔ اس زمانے میں لوگوں کو فکر رہتی تھی کہ اسی طرح ان کو مسلمان کرنا ہے، تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ انہوں نے جس حد تک گنجائش ہو سکتی تھی شریعت میں وہ کر دی۔ انہوں نے کہا یہ ٹھیک، فتویٰ چاہے نہ دیں اس بات پہ اب مفتی، لیکن اس زمانے میں ایسے حنفی فقہا بھی تھے جنہوں نے کہا کہ کافر اگر آج مسلمان ہوا ہے اور وہ نماز کا صرف ترجمہ اپنی زبان میں یاد کر کے پڑھنا چاہتا ہے، تو جب تک عربی نہ سیکھ لے اس کو اپنے ترجمے میں ہی پڑھتا ہے۔ یہ انہوں نے گنجائش دی تھی، وگرنہ کسی نے گنجائش نہیں دی، اور اسی وجہ سے یہ بدنام بھی ہوئے کہ انہوں نے نماز کی زبان کیسے بدل دی۔ تو ان کا اللہ کے بندو زبان نہیں بدلی، ہم نے کہا اسے عادت پڑ جائے گی نماز کی، چند دن نماز تو پڑھ لینا، چاہے اپنی زبان میں پڑھ لے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ سیکھ لے گا۔ اور اسی وجہ سے اس کا اثر یہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو رکن رکین ہے اور حنفی فقہ میں ان کا بڑا مقام ہے، ان تک نے یہ لکھا اور سب نے یہ لکھا کہ بیت اللہ میں کافروں کا داخلہ جائز، ہم کسی کافر کو نہیں روکیں گے اگر وہ حج یا عمرے کے لیے آئے یہاں پر، یا بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے آئے، مسلمانوں سے ملنے کے لیے آئے، تو انہوں نے کہا ہم نہیں روکیں گے۔ یہ تو جب سعودیوں کی حکومت آئی ہے اور انقلاب آیا ہے محمد بن عبد الوہاب کا اور یہ چیزیں، پھر انہوں نے وہاں لکھ کے لگایا ہے، آپ میں سے جو گیا ہے اس نے پڑھا ہوگا، جدہ سے جب آپ جاتے ہیں مکہ کی طرف تو وہ لکھی ہوئی ہے آیت کہ مشرک جو ہیں وہ بیت اللہ میں داخل نہ ہوں۔ اس وجہ سے اب جو نان مسلمز ہیں ان کے لیے انٹری انہوں نے روک دی ہے، مکہ مکرمہ میں نہیں جانے دیتے، لیکن حنفیوں کے ہاں یہ چیز تھی ہی نہیں، وہ کہتے تھے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، انہیں جانے دو، دیکھیں مسلمانوں کو تاکہ اسلام کی طرف رغبت ملے۔ تو سب سے زیادہ ان لوگوں کے ہاں یہ چیز تھی، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ کافر انسان
وہ خود نجس نہیں ہے، کفر نجاست ہے، کفر گندگی ہے جو اس کے اندر ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا. اسی لیے عیسائی جب آئے ہیں نجران سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے، تو آپ نے انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا، اور مسجد نبوی میں انہوں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کے بت رکھے اور عبادت شروع کر دی. تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے جا کے اطلاع دی کہ اللہ کے رسول وہ تو ناپاک ہیں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں تشریف لائے اور آ کے زمین کو غور سے دیکھنے لگے، اور آپ نے فرمایا کہاں ہے ناپاکی؟ ان کا اللہ کے رسول یہ کافر ہے. آپ نے فرمایا یہ کفر جو اندر ہے ان کے وہ ناپاکی ہے، باقی یہاں رہنے میں کچھ حرج نہیں. اسی لیے جو لوگ یہاں سوال پوچھتے ہیں نا جی کہ کیا کافر مسجد میں آ سکتے ہیں، ہم نے مسجد، ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ بھئی کیوں، وجہ اس کی کیوں نہیں آ سکتے؟ صرف ایک صورت فقہا نے کی ہے کہ کافر جبرن مسجد میں گھس کے قبضہ اس پہ کرنا چاہیں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ لڑیں، جہاد کریں، روکیں کہ خدا کا گھر تباہ نہ ہونے پائے. باقی وہ کہتے ہیں ضرور آئیں، آ کر دیکھیں. اور جو علت پرانے فقہا نے لکھی تھی وہ آج کل سوچ لینی چاہیے. وہ کہتے تھے مسلمانوں کو چاہیے کہ کافروں کو زیادہ سے زیادہ اپنے قریب آنے دیں تاکہ وہ دیکھیں مسلمان کتنے اچھے اخلاق کے مالک ہوتے ہیں، اور تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں. سمجھ گئے؟ اچھا، اللہ نے فرمایا وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور یہ کفر کی گندگی یہ ان کے پر رکھتے ہیں جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، شعور نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن انسان بنیادی طور پر عقل مند ہوتا ہے. اور یہی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خالد رضی اللہ عنہ سے بھی کہی اور اکرمہ رضی اللہ عنہ سے. خالد رضی اللہ عنہ جب اسلام لانے کے لیے آئے تو ان کے بڑے بھائی نے کہا کہ خالد چلو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا انتظار ہے. اور انہیں پریشانی یہ تھی کہ احد میں جو کچھ، خندق میں جو کچھ کیا ہے اس کا کوئی نہ، احد میں جو کچھ کیا ہے اس پہ نہ ناراضگی ہے. تو خالد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا انتظار ہے تو میں تو بڑے شوق سے پھر حاضر ہوا، اور آپ اٹھ کے مجھے ملے، گلے سے لگایا، اور آپ نے فرمایا خالد مجھے تعجب ہے تم جیسا عقل مند انسان اور اسلام سے بے خبر. اور یہی اکرمہ رضی اللہ عنہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم جیسا عقل مند آدمی اور اسلام سے بے خبر، یہ کیسے؟ اس لیے اللہ نے کہا کہ کفر تو وہ کرتے ہیں جو بے وقوف ہیں. عقل والے لوگ بھی بھلا اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتے ہیں؟ قُلْ انظُرُوا، اور ان سے کہیے دیکھو، ماذا فی السماوات والارض، آسمانوں میں زمین میں آخر کیا ہے، دیکھ تو صحیح کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں. یعنی سمجھو ان باتوں کو، آسمانوں کو دیکھ کر، زمین کو دیکھ کر، اس رات اور دن کے انقلاب کو دیکھ کر، ان ساری چیزوں میں جو کچھ ہے، کیا یہ اللہ پر ایمان لانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ سب نشانیاں ہیں اللہ کے ہونے کی. اسی بات کو قرآن نے متعدد جگہ پر بیان کیا ہے. پہلے بھی گئی مرتبہ آپ سن چکے. ان فی اختلاف اللیل والنہار، اس رات اور دن کے اختلافات میں، یہ کشتیاں اور جہاز جو پانی پہ چلتے ہیں، والسحاب المسخر، اور یہ جو بادل باندھ دیے گئے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان، تصریف الریاح، یہ جو ہوائیں چلتی ہیں اور کشتیوں کو، جہازوں کو لے کر اپنے مقام پہ پہنچاتی ہیں، ان میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو لوگ غور کریں. یہاں فرمایا آسمانوں میں، زمین میں غور کرو، دیکھو تو صحیح، یہ سب کس کا پتہ دیتے ہیں؟ وما تغنی الآیات والنذر، اور وما تغنی الآیات والنذر، کچھ کام نہیں آتی، الآیات نشانیاں، والنذر اور جو ڈراوے اللہ نے بتائے ہیں، ان قوم اس قوم کو لا یؤمنون، جنہوں نے ایمان نہیں لانا، جو لوگ نہیں مانتے خدا کو، ان کو یہ نشانیاں بھی کام نہیں دیتی. اور نذر فرمایا ڈر کی چیزیں. آیات کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کائنات پر اگر غور کریں تو آخر پہ پہنچ کے انہیں پتہ چل جانا چاہیے کہ اللہ ہی ہے جس نے سب چیزوں کو پیدا کیا. سائنس ہمیں بتاتی ہے یہ چیز کیا ہے، یہ نہیں بتاتی کہ کیوں ہے.
یہ کیا چیز ہے؟ سائنس اس کو اینالائز کرے گی، ایک ایک چیز بتا دے گی، لیکن خود یہ چیز ایسے کیوں ہے اس کا کوئی جواب نہیں۔ بہت تیر مار لیا تو یہ کہا کہ بس شروع سے ایسے چلتا ہے، ایسے دھماکے ہوتے ہیں، یہ چیز اس سے بن جاتی ہے، اس سے یہ چیز بن جاتی ہے۔ ارے بھئی یہ سب کچھ تو آپ اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ کیا ہے، یہ کیوں ہے ایسے، کیوں یہ بنا؟ اس کا جواب یہ کہ اللہ ہے، مومن کے پاس تو ہے، وہ تو کہتا ہے اللہ نے ایسے فرما دیا، اللہ نے ایسے کیا ہے، اس کائنات کو خدا نے ایسے بنایا، وہ اس کا نظام چلا رہا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا یہ ہماری نشانیاں، ہمارے پتے والنذر اور ڈرانے کی چیزیں، تمام قسم کے، نذر جمع ہے یہاں، یعنی تمام چیزیں جن سے ڈر پیدا ہوتا ہے، خوف پیدا ہوتا ہے، زلزلے، خدا کا عذاب، جہنم جس کی خبر اللہ تعالی کے اچھے بندے دیتے آئے ہیں، بے برکتی، خدا کو نہ ماننے کی وجہ سے حالات کا خراب ہو جانا، جتنی ڈر کی چیزیں ہیں، ان قوم لا یؤمنون، جس قوم نے ایمان نہیں لانا، اللہ نے فرمایا انہیں کچھ نفع نہیں ہوتا، کچھ کام نہیں آتا۔ انسان جب یہ طے کر لے کہ میں نے ایک چیز کو ماننا ہی نہیں ہے اور مان کے نہیں دینا خدا کی بات کو، تو پھر اسے جو مرضی سمجھاتے رہیے، پھر اس کے کس کام کی؟ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، سو کیا لوگ انتظار میں ہیں؟ سو اب کچھ لوگ کیا ہیں؟ ینتظرون، وہ راہ دیکھ رہے ہیں، کس چیز کی؟ اس کو قرآن نے یہاں بیان نہیں کیا۔ الا مگر مثل ایام الذین خلوا من قبل، الا مگر مثل ایام، ان دنوں کی طرح کے دن، الذین جو دن، خلوا گزرے ہیں، من قبلہم ان سے پہلے۔ کس چیز کے انتظار میں؟ یعنی ان عذاب کے دنوں کے انتظار میں ہیں جو ان سے پچھلی قوموں اور امتوں پر گزر چکے ہیں۔ تو ترجمہ یہ بنا کہ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، سو یہ لوگ راہ دیکھتے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، کیا؟ کس چیز کا؟ پھر طویل جملہ ہے، الا مثل، مگر ہاں انہی دنوں کا انتظار کر رہے ہیں، الذین خلوا من قبلہم، جو دن اس سے پہلے گزر چکے تھے۔ پچھلی قوموں پہ جو دن گزرے ہیں نا خدا کے عذاب کے، کیا یہ ان دنوں کے انتظار میں ہے کہ ان پر پھر خدا کا عذاب آئے؟ یہ مکہ والے پھر خدا کو مانیں گے، یہ پھر آپ کی مخالفت کو ترک کریں گے؟ کیا یہ ابھی تک انتظار کر رہے ہیں ان دنوں کا جو دن گزرے ہیں؟ قل فانتظروا، ان سے کہیے تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، اور میں بھی ابھی راہ دیکھتا ہوں تمہارے ساتھ کہ خدا کا عذاب وہ کب حرکت میں آتا ہے اور کب تم پکڑے جاتے ہیں۔ وہ تو اس لیے راہ دیکھنا بھی تھا ان کا کہ مانتے ہی نہیں تھے کہ خدا کی گرفت آئے گی، مذاق اڑاتے تھے، اور اللہ نے بتا دیا کہ یہ مذاق اڑانا ایسے سستا نہیں ہے، کسی دن خدا کا عذاب ایسا آ جائے گا کہ پھر تم جان چھڑانا چاہو تو نہیں چھڑا سکو گے، اور عذاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بس میں تو ہے نہیں دینا، اس لیے فرمایا نے کہ یہ میں بھی انتظار کر رہا ہوں، دیکھو آگے چل کے کیا ہوتا ہے۔ اور جب عذاب آ گیا ثم ننجی رسلنا، اور پھر ہم نجات دے دیتے ہیں، ہم بچا لیتے ہیں، کس کو؟ رسلنا، اپنے رسولوں کو ہم بچا لیتے ہیں، والذین آمنوا، اور جو ایمان لاتے ہیں ہم انہیں بچا لیتے ہیں، کذالک، بالکل اسی طرح، حقا علینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ننجی المومنین، کہ ہم ایمان والوں کو بچائیں، یہ ہماری ذمہ داری کہ ہم ایمان والوں کو بچائیں، کیونکہ خدا کا جب عذاب آتا ہے تو رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھ جو ایمان والے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، جیسے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ہود علیہ السلام اور لوط اور شعیب علیہ الصلوۃ والسلام، سب کی قوموں میں اللہ نے ایمان والوں کو بچایا اور خدا کا عذاب ان کافروں پر آ کر رہا۔ اس کی تفصیل آگے سورہ ہود میں آئے گی، کئی ایک قصے اللہ نے نقل فرمائے۔ اور ایمان والوں کو کیوں خدا بچاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے اپنے وقت کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا ہوتا ہے، دین کے لیے قربانیاں دی ہوئی ہوتی ہیں، محنت کی بھی ہوتی ہے، اور خدا کسی کی محنت کو رائے گاہ نہیں کرتا۔
حتیٰ کہ کفر کے لیے جو کام کرتے ہیں خدا ان کی محنت کو بھی آئیگاں نہیں کرتا۔ یہ الگ بات ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی، اور برکت اللہ انہی لوگوں کو دیتا ہے جو لوگ خدا کا کام کرتے ہیں، مگر یہ کہ محنت ان کی بھی رائیگاں نہیں جاتی۔ جو جس چیز پہ محنت کرے گا اسے اس کے نتائج ملیں گے۔ اس لیے ارشاد ہوا کہ حقاً علینا، ہمارے ذمے ہے یہ، ننجی المومنین، ایمان والوں کو بچانا۔ حقاً کا ایک لفظ بھی کافی تھا، پھر علینا کا دوسرا لفظ لائے کہ یقیناً ہمارے ذمے ہے کہ ایمان والوں کو ہم نجات دیں گے۔ لیکن یہ نجات خدا کا عذاب کا ذکر ہے، اور خدا کا عذاب بہت بڑی چیز، بہت بڑی چیز ہے علیہ اللہ۔ یہ سیلاب، وبائیں، زلزلے، یہ خدا کا وہ عذاب نہیں ہے جس کو قرآن کہتا ہے۔ اللہ کا عذاب تو ایسا ہے کہ وہ جب آتا ہے قومیں مٹ جاتی، جب آتا تھا تو بستیاں پلٹ جاتی۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے درخواست کی کہ اللہ میری امت کو عذاب نہ دے، نہ بھوک میں ڈال انہیں، اور نہ ہی کوئی ایسا عذاب آئے ان پر کہ ساری امت ہی مٹ جائے۔ اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ انہیں ایک بھوک کا عذاب نہ دے اور ایک ان کے چہرے نہ مسخ کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ایسے ہی کریں گے۔ مطلب یہ کہ آپ کی بات دعا قبول ہو گئی، اس امت کے ساتھ ایسے نہیں کیا جائے گا، ورنہ تو خدا کا عذاب جن قوموں پہ آیا ہے قومیں ہی صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ قل یا ایھا الناس، آپ کہیے اب سورت کے آخر پہ آ کے جو دعویٰ اصل میں تھا نا اسی کو یہاں تفصیل سے بیان کر دیا۔